بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ محفل نعت کا کارواں نہایت ہی سرعت کے ساتھ رواں دواں ہے، اور جو وقت کا دامن سمٹ رہا ہے، ہمارے علماء اعلام اور ہماری جامع مسجدوں کے خطبہ اور ہماری عزت اور آبرو اور ہمارے دین کے نگہبان الحمدللہ تشریف لاتے جا رہے ہیں۔ سید صاحب ہیں، دیکھیے ایک طرف سے برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے الحمدللہ۔ روٹرڈم سے لے کے امسٹرڈم تک سب ایک ہی لائن میں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کے فیوز و برکات سے ہمیں فیض لینے کی توفیق۔ بے شک اس میں کیا شک، سب سرکاری کے نام پر جمع ہو رہے ہیں، اللہ ہو یہ بات ہے۔ ہمارے حاجی اخسار صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، وقت کو اور ہم لمبا کریں گے۔ میں نے کہا اب یہ آپ کی ذمہ داری، میرا جو ذمہ ہے میں ادا کرتا ہوں۔ ابھی حافظ عبدالقادر صاحب اللہ تشریف لا رہے ہیں، چند اشعار آپ سننے کے موڈ میں ہیں؟ بتائیں تو، نہیں تو میں بیچ میں حاضر ہوں، جب میں جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کیا تازہ بہار آئی تازہ گلاب نکلا، تازہ بہار آئی تازہ گلاب نکلا، تازہ بہار آئی تازہ گلاب نکلا، ہر گل کے رخ سے گویا ایک ماہتاب نکلا، ہر گل کے رخ سے گویا ایک ماہتاب نکلا، کرتا ہے سارا عالم اب غسل آفتابی، کرتا ہے سارا عالم اب غسل آفتابی، ارے فاراں کی چوٹیوں سے ایک آفتاب نکلا، سبحان اللہ کہیے نا، سبحان اللہ، فاراں کی چوٹیوں سے ایک آفتاب نکلا، تازہ بہار آئی تازہ گلاب نکلا، فاراں کی چوٹیوں سے ایک آفتاب نکلا۔ اسی آفتاب کی کرنیں سمیٹنے ہم سب حاضر ہیں، اور اسی آفتاب کی کرنوں کو سمیٹنے والا کامیاب، اس آفتاب سے منہ موڑنے والا ناکام۔ یہی ہے تو اللہ اکبر، تعبیر کی شعائیں عالم پہ چھا گئی ہیں۔ اہل فہم ہیں، سمجھیں کہ تعبیر کی شعائیں عالم پہ چھا گئی ہیں۔ کیا پیارا آمنہ بھی وہ گورے مکھڑے والا جب بے حجاب نکلا، وہ گورے مکھڑے والا جب بے حجاب نکلا، مکے میں مرغ بسمل کا ہر طرف سما تھا، مکے میں مرغ بسمل کا ہر طرف سما تھا، وہ گورے مکھڑے والا جب بے نقاب نکلا، وہ گورے مکھڑے والا۔ سبحان اللہ، میں نے گورے مکھڑے والے کی جو بات کہی اپنی طرف سے نہیں کی ہے، حضرت ابو طالب کے شعر میں بھی ایسا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا ترجمہ گورے مکھڑے والا ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب ہو گئے مؤدب لب پہ درود آیا، سب ادب سے بیٹھ گئے، سب ہو گئے مؤدب لب پہ درود آیا، محفل میں جب بھی ذکر عالی جناب نکلا، محفل میں جب بھی ذکر عالی جناب نکلا، تازہ بہار آئی تازہ گلاب نکلا، فاراں کی چوٹیوں سے ایک آفتاب نکلا، فاراں کی چوٹیوں سے ایک آفتاب نکلا۔ اللہ اکبر۔ اب اپنی طرف تھوڑی توجہ ہو رہی ہے کہ نفس عدو خدارا، ارے اب بھی تو رام ہو جا، نفس عدو خدارا اب بھی تو رام ہو جا، داخل ہوئی کہولت عہد شباب نکلا، جوانی گئی بڑھاپا آ گیا اور اب تک حرکتیں وہی چل رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں، نفس عدو خدارا اب بھی تو رام ہو جا، داخل ہوئی کہولت عہد شباب نکلا، داخل ہوئی۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کی عمر 40 سال ہو جائے اور اس کی نیکیاں اس کی برائیوں پہ غالب نہ ہوں تو اس انسان کو جہنم کی تیاری کرنی چاہیے۔ 40 کے بعد معاملہ ایک دم دوسرا ہو جاتا ہے۔ 40 کے بعد اب یہ نہیں کہ انسان اور ہوش مند ہوگا، نہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا حضور کیسے
منہ کو چھپا سکوں گا؟ آقا حضور کیسے منہ کو چھپا سکوں گا؟ محشر میں میرے جرموں کا گر حساب نکلا، محشر میں میرے جرموں کا گر حساب نکلا، شب کو جلا رہی ہیں سینے کی سرد آہیں، شب کو جلا رہی ہیں سینے کی سرد آہیں، آتش فشاں چھپا تھا ایک زیر آب نکلا، آتش فشاں چھپا تھا ایک زیر آب نکلا۔ اور وہ واقعہ آپ کو یاد دلا دوں سیدنا صدیق اکبر کا، حضور ملاحظہ دیکھی طبیب نے جب نبض صدیق سرور، دیکھی طبیب نے جب نبض صدیق سرور، پہلو میں قلب کی جان بریاں کباب نکلا، پہلو میں قلب کی جان بریاں کباب نکلا۔ نعتوں کے شعر محشر کے روز کام آئے، آمین کہہ دیں، آمین کہہ دیں۔ نعتوں کے شعر محشر کے روز کام آئے، اے بدر تیرا نامہ تو لاجواب نکلا، اے بدر تیرا نامہ تو لاجواب نکلا۔ اللہم آمین۔ آپ کی دعا سے کرتا ہے سارا عالم اب غسل آفتابی، کرتا ہے سارا عالم اب غسل آفتابی، فارا کی چوٹیوں سے ایک آفتاب نکلا۔ اب لیجئے آفتاب نعت خوانی۔ اللہ اکبر۔ ہمارے آفتاب تشریف لاتے، مرحبا مرحبا اہلاً وسہلاً، مرحبا۔ نعرہ تکبیر۔ سب ستارے ستارے جھک رہے ہیں، ملائک جھک رہے ہیں، اور اہل فلک جھک رہے ہیں، ہم بھی بادب ہیں، ہمیں بھی جھکنا ہے اس پر۔ اللہ اکبر۔ فقیر عرض کرتا ہے با ادب تذکرہ نور کیا کرتے ہیں، با ادب تذکرہ نور کیا کرتے ہیں، ساکن عرش سے خیرات لیا کرتے ہیں۔ با ادب اس لیے کہ ادب دنیا میں بھی آخرت کے کام میں بھی، اور اس بارگاہ میں تو سب سے بڑا ادب چاہیے۔ اس لیے کہا گیا ادب کا ہیست زیر آسمان، از عرش نازک تر، اللہ اکبر، نفس گم کر دمی آئے جنید و بایزید جائے۔ یہ تو وہ بارگاہ ہے کہ اپنے زمانے کا جنید، اپنے زمانے کا بایزید بھی یہاں آتا ہے تو اپنی سانسوں کو آہستہ آہستہ لے کے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم اس بارگاہ میں حاضر ہیں۔ فقیر عرض کرتا ہے بادب تذکرہ نور کیا کرتے ہیں، ساکن عرش سے خیرات لیا کرتے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ صرف قاری صاحب کو وہ خیرات مل رہی ہے، ان نعت خانوں کو خیرات مل رہی ہے، ہمیں آپ کو نہیں مل رہی؟ ارے بھئی جب وہ کرم والا برساتا ہے تو جو اس نیت سے نہیں آتا اس پر بھی کرم کی بارش ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کے پیاروں کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اگر وہ اس نیت سے نہ آیا لیکن مجلس میں ہے تو اللہ کا کرم اس پر بھی برس جاتا ہے۔ وہ تو آیا تھا کسی اور نیت سے لیکن کرم نہیں چھوڑتا۔ اور ہم تو آئے ہیں اسی نیت سے، ہمارا تو ارادہ یہی ہے کہ ہم اس محفل ناز سے فیض اٹھائیں اور ان محبت تقسیم کرنے والوں سے دولت محبت حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان پاکیزہ مقدس لوگوں کو جن کی زبانیں سرکار کی مدح سرائی سے تر ہیں اور جن کے قلب میں عشق مصطفیٰ جلوہ گر ہے، الحمدللہ ہم ان سے نعت حبیب سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت عطا فرمائے۔ بادب تذکرہ نور کیا کرتے ہیں، بے ادبی سے نہیں، بادب تذکرہ نور کیا کرتے ہیں، ساکن عرش سے خیرات لیا کرتے ہیں، ساکن عرش سے خیرات لیا کرتے ہیں۔ ہمیں اور کوئی کام تو آتا نہیں، جو آتا ہے اس کا ذکر کیے دیتے ہیں کہ نعت سرکار لکھا کرتے پڑھا کرتے ہیں، نعت سرکار لکھا کرتے پڑھا کرتے ہیں۔ ارے ہم سے بیکار بھی کچھ کام کیا کرتے ہیں، ہم سے بیکار بھی کچھ کام کیا کرتے ہیں۔ نعت سرکار لکھا کرتے پڑھا کرتے ہیں، ہم سے بیکار بھی کچھ کام کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فکر پر، اور یہ کام جو کرتے ہیں ہوتا کیا ہے؟
فکر پر لوح و قلم عرش بسا رہتا ہے، فکر پر لوح و قلم عرش بسا رہتا ہے، اہل دل اور ہی عالم میں رہا کرتے ہیں، اہل دل اور ہی عالم میں رہا کرتے ہیں، بات اب تذکرہ نور کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ بڑی ذات، وہ بڑی ذات، وہ بڑی ذات جو ہے عقدہ کشائے عالم، وہ بڑی ذات جو ہے عقدہ کشائے عالم، ہم اسی ذات کی توصیف کیا کرتے ہیں، ہم اسی ذات کی توصیف کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، آہا، میرے مرشد طریقہ سیدنا اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کروں مدح اہل دول رضا، اور پڑھے اس بلا میں میری بلا۔ کسی نے آ کے کہا فلاں نواب صاحب بڑے سخی ہیں، ان کی بارگاہ میں قصیدہ لکھ کے بھیج دیں، بڑی دولت مل جائے گی۔ آپ نے فرمایا کیسے ہو؟ ارے میں جس کے لیے لکھتا ہوں اسی کے لیے لکھتا ہوں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں، روٹی پہ بکنے والا میرا مذہب نہیں ہے، میں ایک در پہ بک گیا ہوں وہ ہے مصطفیٰ کا، ایک آستانے کا ہو گیا ہوں وہ ہے مصطفیٰ کا آستانہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ بڑی ذات جو ہے عقدہ کشائے عالم، ہم اسی ذات کی توصیف کیا، ہم اسی ذات کی توصیف کیا کرتے ہیں۔ اور عرض کیا کہ سفر عشق میں کھلتے ہیں جو اسرار و رموز، سفر عشق میں کھلتے ہیں جو اسرار و رموز، شیر کے رنگ میں ہم ان کو لکھا کرتے ہیں، شیر کے رنگ میں ہم ان کو لکھا کرتے ہیں، شیر کے رنگ میں ہم ان کو لکھا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ والوں، اولیاء اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے کہ ان خدا والوں کے قدموں پہ بہشتیں قربان، ان خدا والوں کے قدموں پہ بہشتیں قربان، نام پر ان کے جو کٹ کٹ کے دیا کرتے ہیں، نام پر ان کے جو کٹ کٹ کے دیا کرتے ہیں، نام پر ان کے جو کٹ کٹ کے دیا کرتے ہیں، رخ والشمس کی خیرات کے طالب محتاج، رخ والشمس کی خیرات کے طالب محتاج، ارے زندگی ان کے تصور میں جیا کرتے ہیں، زندگی ان کے تصور میں جیا کرتے ہیں، ساکن عرش سے خیرات لیا کرتے ہیں، ساکن عرش سے۔ ہاں، عرض کیا فقیر نے، زندگی ہم نے دیکھا ہے گدایان نبی کے در پر، ہم نے دیکھا ہے گدایان نبی کے در پر بد نصیبوں کے مقدر بھی بنا کرتے ہیں، بد نصیبوں کے مقدر بھی بنا کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے گدایان نبی کے در پر بد نصیبوں کے مقدر بھی بنا کرتے ہیں۔ اور ایک بات بڑی وضاحت سے عرض کر دوں کہ ہم وفادار ہیں غداروں سے اللہ کی پناہ، بات کلیئر ہے، بالکل صاف، ہم وفادار ہیں غداروں سے اللہ کی پناہ۔ ارے جس کا ہم کھاتے ہیں دم اس کا بھرا کرتے ہیں، جس کا ہم کھاتے ہیں دم اس کا بھرا کرتے ہیں، ہم تو سرکار کی چوکھٹ کے وہ منگتے ہیں بدر، ہم تو سرکار کی چوکھٹ کے وہ منگتے ہیں بدر، بھیک کو بیٹھے تو پھر لے کے اٹھا کرتے ہیں، بھیک کو بیٹھے تو پھر لے کے اٹھا کرتے ہیں، ساکن عرش سے خیرات دیا کرتے ہیں، بھیک کو بیٹھے تو پھر لے کے اٹھا کرتے ہیں، اپنے غوث اعظم کے صدقے، اپنے مرشد پاک کے صدقے۔ قاری صاحب تشریف لائے، دل سے مرحبا، اہلاً و سہلاً، تشریف لائیے۔ نعرہ تکبیر،